میرے دوستو، ایمان اور اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا خیال کیا اس نے پورے دین کا خیال کیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ بین العبد والکفر، نماز بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ لیکن اس نماز کے اندر ہم 10 غلطیاں ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب وہ 10 غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کسی واجب کو عامداً ترک کر دینا، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملانا، تشہد پڑھنا یا تعدیل ارکان وغیرہ کا خیال نہ رکھنا۔ یہ تمام واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے کسی ایک واجب کو چھوڑ دیا جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تعدیل ارکان کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز پڑھی، اس نے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز پڑھیے۔ اس نے پھر پڑھی، اس میں بھی اس نے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے تعدیل ارکان کا خیال ہی نہیں کیا۔ تو اتنی سختی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدیل ارکان کے بارے میں کی۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، ہم تعدیل ارکان کا خیال ہی نہیں رکھتے، حالانکہ یہ واجب ہے۔ اگر آپ تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اسی طرح کچھ لوگ نماز پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں یا اپنے کسی اعضاء کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھیں گے اپنے کپڑے سیدھے کریں گے، جب تشہد میں بیٹھیں گے اپنے کپڑوں کو سیدھا کریں گے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر تمہارے لیے بیکار عمل کو ناپسند کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا جو اجر و ثواب ملنا تھا تو ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے رہتے ہیں، اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیکار عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز میں اپنی انگلیاں مت چٹکھاؤ کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ نمبر 4، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، یعنی کوئی بات کر رہا ہے یا کہیں پر کام ہو رہا ہے، وہ نماز کے اندر دل لگانے کی بجائے اپنی توجہ اس طرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ارکان کی ادائیگی خلاف سنت ادا کرتے ہیں، یعنی جو حدیث میں ہے کہ اس رکن کو ادا کرنا ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے 3 باتوں سے منع کیا ہے، ارکان کی ادائیگی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی بجائے مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، کتے کی طرح بیٹھنے سے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی رکن سنت کے خلاف ادا کیا جائے گا وہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 6، نماز کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ لٹکانا، اپنے کندھوں کے اوپر چادر یا رومال وغیرہ، یا اس طرح نماز کے اندر اپنے منہ کو کسی کپڑے یا چادر کے ذریعے چھپانا، یہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا نماز میں لٹکائے اور اپنا منہ بند کرے، لہذا کپڑا بھی نہ لٹکائیں۔ اگر زیادہ سردی نہیں ہے تو اپنے منہ کو چھپانے سے اجتناب کیجیے۔ نمبر 7، کچھ لوگ نماز کے اندر جمعیاں اور چھینکیں وغیرہ لیتے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر سخت ممنوع ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज के अंदर जमाई चीख वगैरह लेना ये शैतानी असरात में से, लिहाजा तुम में से अगर किसी को नमाज के अंदर जमाई आए बक़द्र इस्ताअत उसको रोके रखिए। नंबर 8, कुछ लोगों को देखा गया है कि जब वो सजदे से उठते हैं वो अपनी निगाहों को यूं आसमान की तरफ करते हैं, आसमान को देखते हैं। ये भी सख्त ममनू है। हदीस में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग इस तरह अपनी निगाहों को आसमान की तरफ करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बाज आ जाएं, वगरना उनकी निगाहें उचक ली जाएंगी। तो इतनी सख्त वाइद आई है, लिहाजा इससे इज्तनाब ज़रूरी है। नंबर 9, इसी तरह आजकल ये गफलत बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जिस कमरे के अंदर नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर सामने, ऊपर, आगे या दाएं या बाएं कहीं पर भी कोई जानदार तस्वीर नुमायां लगी रहती है। ये भी एक बहुत बुरा फेल है और इससे नमाज मकरूह हो जाती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मलाइका उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। लिहाजा अगर आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है तो उस तस्वीर को उतार लीजिए। अगर उतार नहीं सकते किसी दूसरे कमरे के अंदर नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन तस्वीर वाले कमरे के अंदर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह हो जाती है। नंबर 10, इसी तरह बाद लोगों को देखा गया है वो नमाज पढ़ते हैं और सजदे में अपना पूरा हाथ कोहनियों तक वो ज़मीन पर बिछा देते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदमी को दरिंदे की तरह हाथ ज़मीन पर बिछाने से मना फरमाया है। लिहाजा जब सजदा करें तो सिर्फ दोनों हाथों को ज़मीन के ऊपर रखें और जो हाथों का पिछला हिस्सा है, कोहनियाँ हैं, इसको ऊपर उठा लें ताकि आपका सजदा सुन्नत के मुताबिक अदा हो सके। तो मेरे भाइयों, ये हमारी नमाज के अंदर गलतियां हैं, हम इन गलतियों को ठीक करें और नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा करें। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सवाब की नियत से शेयर भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।